بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق امان۔ ناظرین، آج کے میرا موضوع ہے کہ مریم نواز کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے ریلیف کیوں نہیں ملا اور آئندہ ایسے کیا امکانات ہیں۔ دوسرا میرا موضوع ہے کہ ہم بڑا ولولہ سن رہے تھے کہ نواز شریف اب آئے اور تب آئے۔ پچھلے 3-4 ہفتوں سے تمام مسلم لیگوں کے بیانات چل رہے تھے، لیکن اچانک یہ بات بھی پس منظر میں چلی گئی۔ تو ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف کی واپسی ایک بار پھر پس پردہ چلی گئی ہے۔ تیسرا میرا موضوع ہے کہ عمران خان کا مستقبل۔ عمران خان آج کل بڑے شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حالیہ معاملہ ہے توہین عدالت کا، اس میں ان کے مشیروں کا ہاتھ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلا موضوع ہے میرا مریم نواز کو پاسپورٹ کے حصول کے لیے ریلیف کیوں نہیں ملا۔ اب دیکھیں، جہاں حکومت کی بات ہوتی ہے یا شہباز شریف کی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت تمام سہولتیں تمام ریلیف انہیں مل جاتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ شہباز شریف، ان کی حکومت یا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عدالت عالیہ نے ان کا پاسپورٹ ضبط کیا تھا، ان پہ پابندی لگائی تھی، لیکن یہ ہے کہ جہاں اتنے کام ہو رہے ہیں، جہاں عمران خان کو چارج فریم کر دیا گیا اور شہباز شریف پہ جو چارج فریم ہونا تھا احتساب عدالت کا، وہ قانون ہی تبدیل کر دیا گیا اور وہ تمام ایسے بری ہو گئے کہ جیسے اپنا دودھ سے مکھی نکالتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اپنا شہباز شریف نے اپنی حق کے لیے ساری قانون سازی کر دی، تمام قانون کو ریلیف انہوں نے اپنا لے لیا، لیکن جو ریئل ریلیف ہے کہ نواز شریف کی واپسی اور مریم نواز کو کچھ ریلیف دینا، اس میں وہ اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ جو اپنا ہمارے وزیر قانون ہے اور پوری جو اپنا حکومت ہے، اتحادی حکومت، ان کی گاڑی چھنتی ہے جنہوں نے یہ ریلیف دینا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرف کوشش ہی نہیں کی گئی۔ اور جو وکلا بتاتے ہیں اور جو کورٹ رپورٹر بتاتے ہیں کہ یہ جو درخواست تھی بغیر کسی اپنا انڈرسٹینڈنگ کے دی گئی تھی، اور کیونکہ حکومت نے سے اپنا کوئی رول ادا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اب دیکھیں، بے شمار پاسپورٹ اپنا شاہد خاقان عباسی کا پاسپورٹ بھی واپس ہوا، ان پہ بھی کم و بیش یہی چارجز تھے، اور اس میں اپنا اس وقت کی حکومت نے بھی کوئی اڑچن نہیں ڈالی۔ لیکن مریم نواز کے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے ان کی اپنے چچا کی حکومت جو ہے اڑچن ڈال رہی ہے، اور کوئی انہیں ایسا کوئی سافٹ کارنر یا کوئی ایسی کھڑکی مہیا نہیں کری جہاں سے ان کے لیے ٹھنڈی ہوا آئے۔ ظاہر ہے اپنا شہباز شریف صاحب خطرہ سمجھتے ہیں مریم نواز کو اپنے لیے، اس لیے وہ اس پہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہے۔ حالانکہ جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی اور شہباز شریف کی مخلوق حکومت کی جو گاڑی چھن رہی ہے، وہ کوئی بھی ریلیف لے سکتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کوئی ایسا ریلیف نہیں لینا چاہتے، یا اتحادی حکومت ایسا ریلیف نہیں لینا چاہتی جس سے ان کو خطرہ ہو۔ اور مریم نواز ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ مریم نواز جو ہے وہ، اور ظاہر ہے جب جو مانگے تانگے کی حکومت یا کمپرومائز کر کے حکومت میں آئے ہیں، خاص طور پہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں، وہ ان کا خوفزدہ ہونا بنتا ہے مریم نواز سے، کیونکہ مریم نواز جو ہے حقیقی لیڈر ہیں، انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور پہلے دن سے اپنے سٹینڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کو کوئی ریلیف ملے، وہ باہر جائیں یا والد سے ملیں یا کچھ اور اپنی مصروفیات جو ہیں وہ باہر جا کے کریں، کیونکہ اس میں اگر وہ باہر آ گئی تو وہ بات بھی کریں گی، اگر ملک سے باہر چلیں گی تو کھل کے بولیں گی، اور پھر جو ہے یہ بات اتحادی حکومت، خاص طور پہ آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان پہ اپنا کوئی نکتہ چینی کرے، اس لیے مستقبل قریب میں ان کو ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ ہاں، اگر حکومت چاہتی ہے، حکومت چاہے، شہباز شریف چاہیں، اسٹیبلشمنٹ چاہے تو، اور اسٹیبلشمنٹ تبھی چاہے گی جب شہباز شریف صاحب اوکے کا سگنل دیں گے تو مریم نواز کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اب دوسری بات کہ نواز شریف صاحب کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا، اس طرف کیوں نہیں آ رہا ہے، بلکہ مجھے تو وہ ان کی اپنا گھر کے باہر ایک پریس کانفرنس یا میڈیا ٹاک یاد آ رہی ہے، جس میں تقریباً وہ مجبوری کے عالم میں کہوں گا کہ وہ تو رو پڑے تھے بھائی کہ سپریم کورٹ ہی میرا فیصلہ سن لے، سپریم کورٹ ہی سو موٹو لے لے، میری اپیل پہ سپریم کورٹ کیوں نہیں بات کرتی ہے۔ اگر یہی چیز جو ہے اپنا شہباز شریف صاحب جو ان کے وزیر جو ہے اپنا قانون ہے، وہ اگر اپنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ موو کرتی تو پھر شاید ان کو ریلیف مل سکتا تھا، لیکن یہ جو حکومت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتے کہ انتخابات سے پہلے جو ہے نواز شریف ملک میں آئیں، اور اس میں سب سے آگے ہیں آصف زرداری صاحب اور پھر مولانا صاحب
اور شہباز شریف صاحب اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ اپنا وہ آئیں اور ایک اور کھڑکی کھل جائے ان کے خلاف. کیونکہ نواز شریف اگر واپس آئے گا تو وہ تو باز تو نہیں آئیں گے، وہ اپنی وہی دھواں دار تقریر کریں گے جو ایک لیڈر کرتا ہے. اور یہ نہ ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے، نہ موجودہ حکومت کو قابل قبول ہے. اور اگر نواز شریف آ گئے تو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ شہباز شریف کے لیے ہے، کیونکہ شہباز شریف جو ہے وہ اس طرح کھل کے حکومت نہیں کر سکیں گے جس طرح بھائی کی غیر موجودگی میں کر رہے ہیں. اور اگر نواز شریف پاکستان میں آ گئے تو وہ پارٹی کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، جو کہ شہباز شریف کو جو اس وقت حکومتی مسلم لیگ ہے ان کو قبول نہیں ہے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن تک سارے فیصلے وہ کریں. آصف زرداری صاحب یہی چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف نہ آئیں، کیونکہ وہ جو موجودہ جو اس وقت قیادت ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے ڈیل کرنا جانتے ہیں. پی ڈی ایم کی قیادت اس سے کھیلنا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ نے کیا کھلونا دینا اور کیسے ان کو نچانا ہے. اگر نواز شریف آ گئے تو وہ ان کی رکاوٹ ہوگی، اگر اسحاق ڈار آ گئے تو وہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی. اب زرداری صاحب ایک شاطر آدمی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے چلیں. شہباز شریف اور دوسرے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ تو بھولے والے ہیں، وہ تو شاید ان کے اس میں چکر میں آ جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی انہیں اپنی حد میں رکھ رہی ہے. اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی، اور انہوں نے اپنا زرداری صاحب کو آگے کیا. انہوں نے شہباز صاحب سے کہا کہ بھائی ابھی آپ بات نہ کرو ان کی نا نواز شریف کی واپسی کی، ابھی ہم خود کھیلیں گے اور اپنی یہ کمزوری شو نہ کرو. اور انہوں نے یقین دلایا کہ عمران خان صاحب آئندہ الیکشن سے پہلے نااہل ہو جائیں گے. اب یہ جو یقین دہانی ہے، یہ اگر اس کو ہم سرکمسٹانشل ایویڈنس سے اگر کلب کریں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرف جا رہی ہے. اب اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جو کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. ایوب خان نے دیکھا نا کتنے سیاستدانوں کو بین کیا، اور اس میں اب آپ آگے پھر ایوب خان کے بعد جائجہ آیا، ملک دو ٹکڑے ہو گیا. پھر ضیاء الحق آیا، ہمارے میں ہیروئن اور شراب اور چرس اور کیا کراشن کوپ کلچر آ گیا. پھر مشرف آیا تو ہمارے سڑکیں جو ہیں وہ خون سے بھر گئی. اب جو ہے یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا کھیل کھیلا گیا تو آگے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب پھر آتے ہیں عمران خان صاحب. عمران خان صاحب پہ آپ کا تلوار لٹک رہی ہے اپنا اس کی توہین عدالت کی. اگر توہین عدالت نہ بھی ہوتا تو توشہ خانہ کیس ہے، پھر فارن فنڈنگ کیس ہے، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ تلی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن تلا ہوا ہے اور حکومت تلی ہوئی ہے کہ بھئی انہوں نے اسے نااہل کرنا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ایک سبق سکھانا چاہتی ہے عمران خان کو کہ وہ انہیں چیلنج کرتے ہیں تو وہ انہیں نااہل، اگر وہ نااہل قرار دے سکتے ہیں. اگر وہ نااہل قرار دے دیے گئے تو پھر ان کے لیے ایک مشکل ہوگی، ان کی پارٹی جو کہ انٹیکٹ رہے گی. ابھی بھی میری اطلاعات کے مطابق جو ہیں جو حالات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے کافی جو جن کا کام ہی سیاست ہے، جن کا پیشہ سیاست ہے، وہ بڑے خوفزدہ ہیں کہ کیا بنے گا. اگر کل اپنا یہ عمران خان نااہل ہو گئے تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا. پھر عمران خان جو ہے وہ اپنے سخت سٹینڈ سے واپس آنے کو تیار نہیں ہے. وہ وہی کھڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ان کی پارٹی کے اندر ہی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو، لیکن خان صاحب کسی کی سنتے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل اپنا جب فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے. اور ان میں سے بعض نے جو رپورٹر سے آف دی ریکارڈ بات کی کہ ہم تو خان صاحب کو سمجھاتے ہیں لیکن خان صاحب مانتے نہیں.